اے فقیر حسین اے حبیب حسین اے فقیر حسین اے حبیب حسین یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تکتی ہے رستہ رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو وہ لسانی زارا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ پر محمد علی محمد صلی اللہ پر محمد علی محمد صلی اللہ علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بری میت سے لپٹ کر علی اکبر علی اکبر پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے پتلونی امام زمانہ بلند کر تلوار اللہ
نعرہ صلوات.
یا 4 اشعار سلام کے اور مرثیے کے 4 یا 5 منٹ پیش کروں گا. باواز بلند نعرہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد برائے حکم و دین امام زمانہ بلند کر تلوار. اللہم صلی علی محمد طرف پامال
الفاتحہ۔ کے جھکے نامیوں کے سر، ماسے کے بول شکر خداوند بہرو بھر، ماسے کے بول شکر خداوند بہرو بھر، کنبے میں بات رہ گئے وہ کام ہو گیا، بن باپ کے پیسر کا بڑا نام ہو گیا، باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار عاصم پمے کے ٹوٹ پڑے فوج ناب کا، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوش چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنا لب پاوا، چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنا لب پاوا، اور بیلیے تھے قرب میں جو بد شعور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، گرتے ہی خاک پر جو ہوا گش وہ میلا فوج ہدوء میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نے لگی شکر کبریا، میری کمائی نے لگی شکر کبریا، بچے پہ میرے مہر ہوئے جلال کے، دو بیبیوں برا چڑھی میرے لال کی، دو بیبیوں برا چڑھی میرے لال کی، وہ بچے جو لاش ابن حسن پر بحال زار، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بدش
کر کے تو نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، روتے ہوئے کرے جو آئے شہ خدا، دیکھے تمام عضو بریدار جدا جدا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمد، امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا، امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا، ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے، لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے، ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے، لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے، پہنچا جورن میں شبرے برائے خصوص امام زمانہ بلند تر تلوار، تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے، ہمارے نمازی ساتھی ماتمی ساتھی مرحوم عابد علی ابن غلام رضا کہ جن کا آج انتقال ہوا ہے، ان کے لیے نماز وحشت کی التماس ہے، اپنی دعاؤں میں آج کی رات ان کو یاد کیجیے گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خصوص امام زمانہ بلند تر تلوار، ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کے نمازی اور عزادار ساتھی خدمتکار عابد علی ابن غلام رضا میوہ والا اور کراچی کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سید محمد علی نقوی، جن کی ہمشیرہ کا ابھی انتقال ہوا ہے، ان کی نماز جنازہ ہو چکی ہے، مرحومہ سیدہ شاہدہ نقوی ابن سید ماجد نقوی، ان دونوں مرحومین مومن و مومنات کے لیے، اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے، جن مرحومین کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔
صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد علی مکی صاحب. عزیزان محترم، وقت ایسے گزرتا جا رہا ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا. آج 6 محرم گزر کر 7ویں کی شب ہے. عزاداری ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی اور جب نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی. تو یاد رکھیں، کوشش کریں یہ جو وبا موجود ہے پوری دنیا میں، اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جتنا ہو سکے حفاظتی انتظامات کا خیال بھی کریں. یقیناً جو جوان ہیں ان کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہے. ہماری جان امام حسین کے نام پہ چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن امام نے یہ درس دیا ہے کہ کچھ کر کے پھر آؤ میری دربار. ایسا نہ ہو کسی جوان کی، کسی شخص کی لاپرواہی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر کسی بزرگ تک، آپ کے کسی گھر کے کسی فرد تک پہنچ گیا تو اس کے لیے تکلیف ہو جائے گی. ایسی ایک وبا آئی تھی، اس وبا کا نام تھا طاعون. توجہ کیجیے، کرونا کے اندر شرح موت 2، 3، 4، 5% اگر کہیں ہے تو 10%. اس طاعون کی وبا کے اندر جو شکار ہو جاتا تھا اس میں شرح اموات 90%. یہ وبا آئی سامرہ میں. توجہ کیجیے گا، سامرہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر، جہاں پر 10ویں امام اور 11ویں امام کا روزہ ہے. 12ویں امام کا مقام غیبت ہے. 2 مرتبہ وہ روزہ مبارک شہید بھی ہوا. جب وہاں پہ وہ وبا آئی، وہاں پہ ہماری آبادی، مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. آج تک جتنے لوگ وہاں پہ حفاظت کے لیے کھڑے، باہر کے، نجف کے، کربلا کے، کاظمین کے، بصرہ کے، وہاں کے مقامی لوگ بہت کم شیعہ ہیں. حیرت یہ ہوئی کہ باقی سب شکار ہو گئے، وہ لوگ محفوظ رہے. جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ محفوظ کیسے رہے، انہوں نے کہا ہم نے وبا کا سنا، ہم نے اپنے ایک عالم کی طرف رجوع کیا. انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو. تو ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی اور ہمیں محفوظ رہے. آپ لوگ معلوم ہے نا زیارت عاشورہ میں کیا ہے، کس کس پر کیا ہے، کون سی رحمت کا ذکر ہے، کس چیز کا ذکر ہے. حتیٰ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس بات پر مجبور ہوئے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں اور اپنے آپ کو وبا سے بچائیں. تو کوشش کریں دونوں احتیاطیں کریں جو میڈیکل نے بتائی ہیں، وہ حفاظت انتظام کرویں. ویکسین کے مسئلے مسائل
سب کی پابندی کریں، ساتھ میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی مضبوط کریں. زیارت عاشورہ پڑھا کریں، کوشش کریں دن میں ایک مرتبہ ضرور زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ مولا ہم آپ کی عزاداری میں جا رہے ہیں، آپ کے جلوس میں جا رہے ہیں، جو انتظامات ہوں گے اس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی ہم اپنے آپ کو آپ کی ضمانت میں دیتے ہیں. تمام مومنین کی حفاظت کے لیے مل کر بلندتر صلوات. ہماری گفتگو اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی. شاید آپ میں سے بعض نے اس بات کو نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں اصحاب امام حسین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو یاد رہے. مثلا شروع میں ہم نے امام کی جو صحابیات ہیں ان کا ذکر کیا، خواتین کا کیا کردار ہے، جس میں ہم نے جناب سمیہ کا ذکر کیا، جناب حبابۃ اللہ وابی کا ذکر کیا، توجہ کیجیے گا، جناب زہیر کی زوجہ کا ذکر کیا، جناب وہاب کلبی کی والدہ کا ذکر کیا. اس کے بعد ہم مختلف طریقوں سے پیش کرتے آئے جن کو دہرانا مقصود نہیں. کل ہم نے ان امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا تھا جو صحابی رسول بھی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں سب کا کردار ہے، خواتین کا بھی ہے، بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے، جناب حبیب کا ذکر کیا، جناب سعید کا ذکر کیا، جوانوں کا تو ہے ہی ذکر، آگے بھی آئے گا. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کا، توجہ کیجیے گا، اہم ترین حصہ بچے ہوتے ہیں. بچے، کم سن بچے، نابالغ بچے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظہور کے لیے سب سے اہم چیز تربیت اولاد. تو کیا کربلا میں بچوں کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کے ذہن میں کربلا آتی ہے تو بے شک آپ کے ذہن میں ایک بچے کا نام آتا ہے جن کا ہم کل تفصیل سے ذکر کر چکے، شہزادہ علی اصغر. بے شک کیا امام حسین کے، توجہ کیجیے گا، اس بچے کے علاوہ اور بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور ان بچوں کا، توجہ کیجیے گا، تربیت اولاد کا کربلا سے اور امام حسین سے اور ظہور سے کیا تعلق ہے؟ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتنا عرصہ، میں حضرت عباس کا کل ذکر کروں گا، ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، کتنا عرصہ کربلا سے پہلے، تقریباً 34 برس پہلے، 34 ایئر، 34 برس پہلے شادی کر رہے ہیں. کس نیت کے ساتھ؟ اس نیت کے ساتھ کہ خدا مجھے، توجہ کیجیے گا، بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یعنی اگر اصحاب امام حسین اور انصار امام حسین سے آپ نے درس لینا ہے تو یہ لیں، ظہور کے لیے اپنی اولادوں کو آمادہ کریں. یعنی آپ اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں ہوں گا تو میں خود ظہور بھی ہوں گا. ایک شخص نے امام خمینی سے پوچھا کہ شادی کس ارادے سے کی جائے؟ معلوم امام خمینی نے کیا کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری شادی میں سوائے برکتوں کے اور اللہ کی رحمتوں کے کچھ بھی نہ ہو، شادی اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شادی کر رہا ہوں، خدا مجھے ذریت دے تاکہ اس ذریت کو امام کے قدموں پہ قربان کر دوں. اس کے بعد فقط یہی نہیں، جس شہزادے کا ذکر ہے جناب قاسم، یہ بھی نابالغ، 13 برس عمر. فقط امام حسن نے فقط حضرت قاسم کو میں فروا کے حوالے نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے نا، تاریخ کے حقائق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتنی بیویاں تھیں جو مدینے میں رہ گئی تھی،
مثلا جناب ام ہانی مولا علی کی پھپھی، مولا علی کی بہن اور امام حسین کی پھپھی. جناب ام ہانی وہ کہاں پہ تھی؟ مدینے میں. امام حسین کی سگی پھپھی. رسول خدا کی زوجہ جناب ام سلمہ مدینے میں. حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین مدینے میں. تو جناب ام فروا اگر مدینے میں رک جاتی تو کیا ممکن نہیں تھا؟ جب ساری خواتین کو جن کے شوہر نہیں ہیں ان کو مولا مدینے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، لیکن نہیں آ رہے ان کی حرمت کی خاطر، ان کے حجاب کی خاطر اور چیزوں کی وجہ سے. جناب ام فروا کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت امام حسن کا تعویذ کہ امام حسن نے یہ تمنا کی. توجہ کیجیے گا، امام معصوم ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم امام جیسے نہیں ہو سکتے، واقعاً ہم ان کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنا ہمیں پر ہی واجب ہے. امام نے بیٹے کو کس عنوان سے پروان چڑھنے کے لیے کہا کہ بیٹا تمہیں میرے بھائی پر قربان ہونا ہے میری نیابت میں. فقط یہی نہیں، حضرت قاسم کے ایک بھائی جن کی والدہ جناب ام فروا نہیں ہے، کوئی دوسری والدہ ہے، نام اختلاف، بعد نے رملہ لکھا، بعد نے کچھ اور لکھا، وہ بھی کربلا کے شہید ہیں. جناب عبداللہ ابن حسن، یعنی امام حسن نے اپنے بچوں کو اس امید کے ساتھ تیار کیا کہ میرے بچوں تم نے اپنے چچا پر یعنی وقت کے امام پر قربان ہو. تو ہمیں بھی ظہور کے لیے اپنی اولادوں کو ایسے آمادہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں وقت کے امام پہ قربان ہو. ان دو بچوں کا ذکر کیا جو امام حسن کے بیٹے. تیسرے بچے شہزاد علی اصغر جن کا کل ذکر ہو چکا، میں آپ کا وقت دوبارہ نہیں دوں گا. اس کے علاوہ بچے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کی ٹوٹل 6 اولادیں تھیں. میری طرف توجہ، 4 بیٹے 2 بیٹے. 2 بیٹے جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، جن کا مسیب میں مزار ہے، جن کی وہ پوری شہادت کا قصہ کہ ان کو کوفہ میں کس طریقے زندان میں رکھا گیا، یہ وہ سب ساری تفاصیل آپ کے ذہن میں. محمد اور ابراہیم، یہ 2 بیٹے. اس کے علاوہ 2 بیٹے اور تھے جو کربلا میں شہید. اس کے علاوہ 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام حمیدہ بنت مسلم، ایک اور بیٹی جس کے نام میں اختلاف، بعد نے رشیدہ لکھا، بعد نے کچھ اور لکھا، وہ بھی کربلا کی شہید. یعنی پورے کربلا میں واحد شخصیت بنو ہاشم کی نسل میں سے جناب مسلم ہے، جن کی پوری نسل کربلا حسین پہ قربان. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بی بی زینب کی نسل ختم ہو گئی، وہ غلط کہتے ہیں. وہ بی بی کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں. بی بی کے بیٹے شہید ضرور ہوئے لیکن مدینے میں بیٹیاں موجود تھیں. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے نسل بیٹے سے چلتی ہے ویسے ہی بیٹی سے چلتی ہے، جیسے نبی کی فاطمہ سے چلتی ہے. کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد کہلاتی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹے کی الگ ہے، بیٹی کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جناب زینب کی اولاد ہے. اس بچوں کی آمادگی، توجہ کیجیے گا، میں نتیجہ دے رہا ہوں اس جملے کا، بچوں والی بات کا. آگے ایک اور بات عرض کرنے اور آپ کی زحمت سے تمام کرو. آخر کس وجہ سے یہ بچے اتنا شوق شہادت رکھتے تھے؟ حضرت اولو محمد جن کا ذکر بھی ہو چکا، یہ بھی کم سن تھے. ان بچوں کو یہ شوق کس نے دلایا؟ جب تک خود والدین میں شوق نہیں ہوگا شہادت کا یا وقت کے امام کی نصرت کا، وقت کے امام کی مدد کا،
تب تک اولاد میں بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا تبلیغ کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ زبان سے ہے جس کا اثر دنوں میں ضائع ہو جاتا ہے. ایک طریقہ عمل سے ہے جس کا طریقہ اور اثر نسلوں تک رہتا ہے. وہ کہتا ہے مولا زبان والے کا اثر ضائع ہو جاتا ہے تو پھر تبلیغ کیسے کرے؟ امام نے فرمایا عمل سے تبلیغ کرو. لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. خدا ہر اولاد کو یہ توفیق دے کہ اپنے والدین کی بات مانے، لیکن اگر اسباب پہ جائیں، اگر وہ اچھے اولاد نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اچھے والدین ہیں؟ لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. میں بالکل آپ کی چونکہ ویڈیو بن رہی ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. نبی نے فرمایا ہے کہ والدین کا احترام کرو اگر تجھے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ اولاد پر واجب ہے. لا شک فی ولا ریب، اس میں کوئی بھی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اولاد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی وہ گناہ کر رہی ہے. کوئی شک نہیں اس میں. کیا ہم نے اپنی ذمہ داری جو تربیت اولاد کی ذمہ داری ہے، میری طرف توجہ رہے، اس کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے وہ تربیت کا حق ادا کیا ہے جو امام نے اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں یا بیان کیے ہیں؟ ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ ہم نے کس طریقے سے اس اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالا ہے؟ کیا آیت ہے؟ نبی کو کیا حکم آتا ہے؟ میں تربیت اولاد پہ نہیں پڑھ رہا، جملہ آ گیا تو سن لیں. کیا حکم ہے دعا کا نبی کو والدین کے لیے؟ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ، لفظوں پہ غور کیجیے گا، میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اگر کسی نے بچے نے بچپن میں اپنے باپ کو ایک کمانے والی مشین دیکھا تو جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ بچہ جوان ہو جائے گا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ایک کمانے والی مشین ہوگا. جیسے جب یہ بچہ تھا تو اس سے والدین کہتے تھے ہم تمہیں پیسہ تو دے رہے ہیں، تمہیں وقت دے کر کیا کریں؟ تو جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچہ بھی کہے گا ابا میں آپ کو پیسہ تو دے رہا ہوں. اسی لیے امام نے فرمایا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. تم اگر اپنے بچوں کے ساتھ سن صغر میں، کم سنی میں شفقت کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ انہیں بھی توفیق دے گا کہ بڑھاپے میں تمہارے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئے. درود پر امام علیہ محمد کے ساتھ تربیت اولاد اور کربلا میں بچوں کا کردار اسحاب امام حسین میں اور امام زمانے کے ظہور کے لیے بچوں کا کردار اتنا اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی ایک بڑے کو آپ سدھارتے تو ایک بندہ سدھرتا ہے، لیکن کسی بچے کو آپ نے سدھار دیا تو فقط بچہ نہیں سدھرا بلکہ پوری کی پوری نسل کو آپ نے سدھارا. آپ دیکھ لیں رسول خدا کا طریقہ تربیت، امام علی سے لے کر امام حسین عسکری تک کا دیکھ لیں. بچوں کو انتہائی اہمیت دی. آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء کا جناب قاسم سے کلام کا طریقہ دیکھیں. مولا نے کیا کہا قاسم سے؟ قاسم نے کیا پوچھا تھا مولا سے؟ نبی فضائل میں کیا پوچھا تھا قاسم؟ چچا مجھے اماں نے بھیجا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ پوچھ کیا ہو چچا سے کہ شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں. اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ جواب ہے یا نہیں. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا قاسم تم موت کے ذائقے کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تاکہ کل کو کوئی تاریخ دان یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے یتیم بھتیجے کو کسی خیال کی وجہ سے قربان کروا دیا. نہیں، مولا نے کہا تاریخ دانوں لکھو کہ میرا بھتیجا مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے.
امام نے کہا تم موت کے ذائقے کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا احلا من الاصل، چچا موت سے جو بھاگتے تھے وہ اور ہیں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میرے لیے تو موت ایسے ہے جیسے شہد سے زیادہ شیریں۔ برائے خودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بزرگوں کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے دیں، جو نوجوان ہیں جوان ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں باہر بیٹھتے ہیں ان کے لیے زحمت ہو۔ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ۔ ہر نابالغ بچے کو، جتنے میں نے نام گنوائے، کسی کو بھی امام نے بغیر روکے اجازت نہیں دی، سب کو روکا۔ حضرت مسلم کے بچے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے، امام نے کہا تمہارے والد کی قربانی کافی ہے، کہا کہ نہیں امام ہم نے جانا ہے، امام نے کہا جاؤ۔ حضرت اونو محمد آئے، مولا نے روکا، کسی کو بھی سوائے اپنے بیٹے علی اکبر کے، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم پرسوں کریں گے۔ علی اکبر کو حسین نے یہ ضرور کہا ہے خیمے میں جاؤ، علی اکبر تمہارے جانے سے میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے دکھ ہوگا، درد ہوگا، لیکن روکا نہیں۔ زمانے کو بتا دیا اگر دین پر قربانی کی باری آئے تو پہلے اپنی اولاد کو قربان کرو، دوسروں کی اولاد کو بعد۔ یہ دین حسین کا ہے، ظہور کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آمادہ کرے۔ غیبت صغرا میں غیبت کبریٰ کی بات نہیں کر رہا، غیبت صغرا میں مولا کے پہلے جانشین نے، جو نائب تھا، جانشین کہنا بہتر نہیں، نائب کہنا زیادہ بہتر، جو نائب تھا، پہلا نائب، اس نے مولا سے کہا مولا ظہور فرما دے، ظہور فرما دے۔ ظہور میں کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ تیار بیٹھے۔ امام نے کہا کل تم سب لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرو، میں لوگوں کا امتحان دیتا ہوں۔ غیبت صغرا کی بات ہو رہی ہے، غیبت کبریٰ کی نہیں بات ہو رہی۔ اس نے سب کو جمع کیا، کہا کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امید ہے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ سب لوگ ایک جگہ کے نیچے بٹھائے جیسے آپ تشریف فرمائیں۔ کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہ وہ مسجد تھی، امام بارگاہ تھی، کوئی گھر تھا، لفظ جگہ ہے، کچھ بھی تھا، جگہ کے نیچے بٹھائے لوگوں کو تاکہ امام چھت پہ تشریف فرما ہو گئے، اور امام چھت پہ تشریف فرما ہو گئے۔ خاص خاص اصحاب کو اوپر بلائے، فلانا کے بیٹے فلانے تم آ جاؤ، توجہ کیجیے گا۔ وہ گئے اوپر، جیسے جو شخص پہنچتا تھا امام کی زیارت کرتا تھا، امام کہتے تھے تم نے میری زیارت کی، میں تمہارے صدقے کے طور پر ایک بکرے کو ذبح کرواتا۔ ایک بکرا ذبح ہوتا تھا، پرنالے سے اس کا خون زمین پہ گرتا تھا، پھر امام دوسرے کو بلاتے تھے۔ اس طریقے سے 40 افراد اوپر گئے۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا اس جگہ پر جتنے بھی ظہور کے متمنی آئے تھے سب جا چکے تھے۔ امام نے اپنے نائب سے کہا اور ان 40 افراد سے کہا ان سے پوچھو تو صحیح کہاں گئے اور کیوں گئے؟ سب نے کہا مولا آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لہو ٹپک رہا تھا، سب سمجھ رہے تھے شاید جو اوپر جاتا ہے اسے امام انتقام میں قتل کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا جنہیں میری رحمت پر میں امام ہوں، امام امت کا باپ ہوتا ہے، امام اپنے چاہنے والوں سے ایک رؤوف باپ کی طرح پیار کرتا ہے، جنہیں مجھ پر بھروسہ نہیں اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، کیا میں ان کی وجہ سے ظہور کروں؟ وہ 40 افراد جب تک زندہ رہے اس بات پر جو ان کو زیارت ہوئی تھی وہ شرف تھا، وہ اس غم پہ روتے رہے
کہ امام کے ظہور میں امت رکاوٹ ہے، قلت انصار. آپ یاد رکھیں، میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جا کر تاریخ کی کتابوں کو پڑھ لیں. سب سے زیادہ انصار جو ملے ہیں وہ امام حسین کو ملے. یعنی آپ یہ نہ لکھ لیں کہ جنگ جمل میں علی کے ساتھ اتنے جا رہے ہیں، صفین میں اتنے جا رہے ہیں، نہروان میں اتنے جا رہے ہیں، مدائن امام حسن کے ساتھ اتنے جا رہے ہیں. ان میں مومن کتنے تھے؟ جب صاحب نے سہار نے مولا حسن کے سامنے تلوار نکال کے کہا تھا، مولا میرا دل پھٹ رہا ہے، آپ کس شخص کے ساتھ صلح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جس شخص کو ہم اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، آپ کا نام اس کے ساتھ ایک دستاویز پہ لکھا جائے گا، مولا میرا دل پھٹ جائے گا. مولا نے کہا صاحب جیسی غیرت تم میں ہے، ایسی غیرت اگر 12 افراد میں ہوتی تو میں صلح نہ کروں. زن محترم، ظہور کے لیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں. آپ یقیناً آمادہ ہیں، میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ پڑھا تھا نا، جسے میں نہیں دہراؤں گا، کہ ظہور کی خواب میں آواز بلند ہوئی اور کیا معلوم ہوا کہ اس شخص کا نکاح ہو رہا تھا. اس نے کیا کہا، مولا آپ نے میرے نکاح کو خراب کرنے کے لیے آنا تھا. روز بلا انسان ہر چیز کو جس پر قربان کرنا ہے اس کا نام ایمان. میرا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں وہاب کلبی کی والدہ نے سب کچھ قربان کر دیا. کربلا عشق کا نام ہے. کربلا کو جس نے بھی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے عقل میں لانے کی کوشش کی، اسے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا عشق کا رشتہ ہے، کربلا عقیدت کا رشتہ ہے، کربلا محبت کا رشتہ ہے. اسی طریقے سے ظہور عشق کا رشتہ. آخری بات فضائل کی اور اس کے بعد آپ کی منزل مصائب کی طرف لے چلوں. ایک بار درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ. یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے مضبوط تھے. ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جتنے لوگ تھے سب ایک خاندان کے نہیں تھے. کوئی بنی ہاشم کا تھا، کوئی بنو اسد کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، اور سب کی عمریں بھی ایک نہیں تھی کہ کوئی ضعیف تھا، کوئی جوان تھا، کوئی بچہ تھا. سب کا اسٹینڈرڈ بھی ایک جیسا نہیں تھا. غلام بھی تھے جناب جون، اور قبیلوں کے سردار بھی تھے. آپ کو معلوم ہے زہیر ابن قین کتنے امیر تھے؟ یعنی زہیر ابن قین واحد شخص ہے کوفے کے افراد میں سے. کوفے کے افراد میں سے پھر کہہ رہا ہوں، جب وہ لڑنے گئے انہیں مالی لالچ نہیں دی. باقی جتنے بھی کوفے کے شہید ہیں وہ اتنے غریب تھے، جب وہ لڑنے جاتے تھے وہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، وہ میرے ساتھ کہتا تھا تمہیں یہ لالچ ہے واپس آ جاؤ. زہیر ابن قین کو کسی کے اندر جرأت نہ تھی کہ وہ مالی لالچ دے سکے، کیونکہ زہیر وہ شخص تھے جو شمر جیسے کئی لوگوں کو خرید سکتے تھے. اتنے امیر تھے. یعنی اسٹینڈرڈ کا برابر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عمر کا برابر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حتیٰ میرے بزرگ بیٹھے میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، صحت مند ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی کا ذکر کیا جس کا پیر جنگ جمل میں ضائع ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی پہنچا. تو آخر کیا چیز تھی جو ان سب میں مشترکہ تھی؟ نہ صحت مشترکہ، نہ قبیلہ مشترکہ، نہ عمر مشترکہ، نہ فیملی اسٹینڈرڈ مشترکہ، لیکن سب کے سب یہ آپس میں ایک جان کی مانند تھے. وہ چیز تھی محبت حسین ابن علی، وہ چیز تھی قوت ایمان. اس چیز کا نام حسین پر یقین اور بھروسہ. وہ سب میں تھا، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب کو اس بات پر یقین تھا جو حسین کا راستہ ہے وہ نجات کا راستہ. اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں.
عجیب قسمت ہے جناب قاسم کی. میں نے مقتل میں پڑھا، مطالعہ کیا، تحقیق کی کہ جیسے جناب سکینہ کہ جب ہم رونے کی بات کرتے ہیں تو سکینہ کا رونا کئی مقتل میں پہلے نہیں ملتا. پہلی مرتبہ تب رونا ملتا ہے جب کربلا میں داخل. سکینہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور کہا کہ بابا جیسے اس سرزمین پہ آئی ہوں نا میرا دل گھبرا رہا ہے. لیکن سکینہ کا صرف رونا ملتا ہے. آہو بکا پہلی مرتبہ تب ہوئی جب قتل حسین کے وقت شمر نے تماچا مارا تھا. تو میں نے پڑھا کہ 13 سالہ یتیم کا پہلی مرتبہ رونا کب ہے؟ کیا پہلی مرتبہ رونا شہادت کے وقت ہے، شہادت امام حسن کے وقت ہے، یا اس سے پہلے؟ تو مقتل میں ایک روایت میں کہ امام حسن اپنی زوجہ جناب ام فروہ کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے اور جاتے جاتے مدینے کی ایک گلی آئی. امام حسن کی آغوش میں جناب قاسم ہیں، چند ماہ کی عمر ہے، جا رہے ہیں. توجہ کیجیے گا جو رونے کے لیے آئے. آج حضرت قاسم کا دن ہے، ان کی زیارت برآمد ہوگی، ان کے آپ پر ماتم کریں گے اور کہیے گا قاسم آپ یتیم ہو، آپ کی ماں پہ رونا چاہتی تھی نہیں رو سکی، ہم ام فروہ کی نیابت میں آپ پہ ماتم کرنے کے لیے آئے. جیسے امام جا رہے تھے مدینے کی اس گلی سے، بیٹا ساتھ ہے، جناب ام فروہ ساتھ ہے. ام فروہ کہہ رہی ہے اے حسن، اے ابو محمد، یہ آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، یہ بیٹا آپ کی گود میں کتنا خوش لگ رہا ہے، یہ بیٹا کتنا پیارا ہے. جیسے ماں اپنے بچے کے فضائل پڑھتی ہے ویسے اپنے بیٹے کے فضائل پڑھ رہی. کون؟ جناب ام فروہ. کہاں پر؟ مدینے کی گلی میں. چلتے چلتے ایک ایسا موڑ آیا کہ امام حسن نے رونا شروع کیا. امام کی آہیں بلند ہوئی. جناب ام فروہ نے کہا اے سید و سردار، میں اپنے بیٹے کے فضائل پڑھ رہی ہوں، آپ انہیں دیکھ کے خوش ہوتے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام نے کہا ام فروہ میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ مدینے کی وہی گلی ہے جس گلی میں میری ماں زہرا کو تازیانہ لگا تھا. یہ کہہ کر امام نے بیٹے کو ام فروہ کے حوالے کیا اور زمین پر بیٹھ کر روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ام فروہ جیسے تیرا قاسم چند مہینے کا ہے ویسے میں چند برس کا تھا. اس جگہ پر میری ماں توپ توپ کے کہتی تھی مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی. یہ پہلا مقام کہ جناب قاسم اپنے بابا کے ہاتھوں پر ایسے روئے جیسے باپ کو روتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد عجیب قسمت، عجیب مصیبت. میں امام حسن کی شہادت نہیں پڑھ رہا، امام حسن کی شہادت ہوئی. ہر جنازہ گھر سے ایک مرتبہ نکلتا ہے، لیکن حسن کا جنازہ ایک مرتبہ نکلا پھر واپس پلٹا. لیکن جناب زینب کی قسمت یہ تھی کہ اس وقت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی، ہاتھوں میں رسن نہ تھے. اپنے بھائی کے جنازے سے یا علی کہہ کے تیروں کو کھینچا. یہ جناب قاسم یتیم ہو گئے. ایک بیوہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہو جائے اس کی امیدوں کا مرکز اس کی اولاد ہوتی ہے. جناب قاسم چھوٹے چھوٹے سے ہیں. جناب ام فروہ امید لگائے بیٹھی ہے کبھی تو میرا بیٹا بڑا ہوگا، کبھی تو بیٹے کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، کبھی تو بیٹے کی دلہن کو لے کے آؤں گی. یہ سب کچھ ام فروہ نے سوچا ہوا تھا، ماں کا دل تھا. لیکن ہاں عزادارو، اتنے میں حسین نے کربلا کا سفر کیا، قاسم بھی ساتھ آئے. وہ ماں جسے دلہن لانے کی امید تھی، وہ ماں جسے بچے کے سر پہ صحرا سجانے کی امید تھی، ساری امیدوں کو حسین پہ قربان کر دیا. شب عاشور بیٹے سے ایک جملہ کہتی ہیں، بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، میں مدینے سے باہر سے آئی ہوں. بیٹا کل حسین پر ایسی قربانی دینا کہ لوگ تمہاری ماں کے دودھ کی داد دینے لگے ہیں. بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تجھ سے پہلے قربان ہو جائے. مولا آئے، چچا سے پوچھا چچا
کیا کل شہیدوں کی فہرست میں جو رونے کے لیے آئے ہیں، کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ مولا نے کہا تم موت کو کیسے سمجھتے ہو؟ کہا کہ چچا شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں۔ مولا نے کہا بیٹا تم تو اپنے نام کی بات کر رہے ہو، شہداء کی فہرست میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا یہ غیرت مند ہاشمی انگڑائی لیتا ہے اور کہتا ہے چچا علی اصغر تو خیمے میں ہوتے ہیں نا، کیا یہ خیموں میں گھس جائیں گے؟ یہ سننا تھا۔ امام حسین نے کہا بی بی نے قاسم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا قاسم تمہارے بابا نے تمہارے ہاتھ پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول دینا۔ رونے والوں یہ کیسی ماں ہے، ہر ماں بچے کو بچاتی ہے تعویذ دے کر، لیکن یہ ماں کہتی ہے تعویذ کھولو تاکہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ ہاں عزادارو اس تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ جو تعویذ میں تو قیامت تھی، تعویذ میں تو کچھ بھی نہ تھا، فقط اتنا تھا حسین کے نام خط تھا۔ حسین جب تم کربلا میں آ جاؤ میں نہیں ہوں گا، میری نیابت میں قاسم آئے گا، قاسم کو اجازت دے دینا۔ اب جناب ام فروا اور جناب زینب کبریٰ نے قاسم کو لیا، امام حسین کے پاس آئے، عزادار و شہادت شروع ہوتی ہے۔ اب آنکھیں جانے، علی کی بیٹی جانے، حسن کی بیوہ جانے، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جس جگہ پر اس غریب کو پامال کیا گیا تھا، جس جگہ پر اس غریب کا روزہ ہے۔ رونے والوں جناب قاسم کو مولا نے اجازت دینے سے پہلے قاسم سے جس تعویذ کو لیا اور آنکھوں سے لگایا اور رو کے کہتے ہیں قاسم میں ابھی تک بھائی کے ٹکڑوں کو نہیں بھولا، قاسم میں ابھی تک بھائی کے ٹکڑوں کو نہیں بھولا۔ اگلا جملہ سنیں گے، مولا کہتے ہیں قاسم ابھی تک میں ان تیروں کو نہیں بھولا جو میرے بھائی کے جنازے میں لگے تھے، قاسم میرے قریب آؤ۔ قاسم کو مولا نے پیار کیا، قاسم کی خوشبو کو محسوس کیا اور رو کے کہتے ہیں زینب قاسم میں وہی خوشبو ہے جو میرے بھائی حسن میں ہوا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر حسن کی قمیض نکالی، قاسم کو پہنائی، قمیض پہنا دی۔ رونے والوں قمیص پہنانے کے بعد جو حسین نے کام کیا نا، کوئی رویا نہ رویا۔ علی کی بیٹیاں بہت روئی، قاسم کو قمیص حسن پہنائی اور قاسم کے گریبان کو پھاڑ دیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بھائیا گریبان تو جنازے کا پھاڑا جاتا ہے، آپ نے میرے زندہ بھتیجے کا گریبان کیوں پھاڑا؟ مولا رو کے کہتے ہیں زینب قاسم اس انداز سے واپس آئے گا کہ قاسم کو کفن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ رونے والوں ہر شہید کو امام حسین نے رخصت کیا، لیکن کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ حسین پہ غشی طاری ہوئی ہو، لیکن جب قاسم کو رخصت کیا حسین پہ غشی طاری ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روایت کہتی ہے فغشی علیہما، دونوں پہ غشی طاری ہوئی، قاسم پہ بھی حسن کے بھائی حسین پہ بھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کوئی آپ کے خاندان میں آپ کے قریب میں غش ہو جاتا ہے آپ اسے کیسے بیدار کرتے ہیں؟ اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ ہائے کربلا 3 دن سے پانی نہیں تھا، اب بیدار کیسے ہوئے؟ مقتل میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑتا۔ روایت کہتی ہے زینب اتنا روئی کہ یہ آنسو قاسم پہ بھی گرے، حسین پہ بھی گرے۔ امام حسین بیدار ہوئے، جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، حضرت عباس نے سوار کیا، ماں نے ودا کیا، بہن نے ودا کیا، قاسم چلے۔ جیسے ہی قاسم چلے مولا عباس بتاتے جاتے قاسم ایسے حملہ کرنا، قاسم ایسے حملہ کرنا، قاسم لوگوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں سب لوگوں نے مل کر قاسم پہ حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، قاسم زمین پر آ رہے تھے، قاسم کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ رونے والوں اب میں اتنا پڑھ رہا ہوں، جناب قاسم جب گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو قد اتنا چھوٹا تھا کہ قدم زمین پر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب سید الشہداء قاسم کو لینے کے لیے گئے ایسے نہیں اٹھایا بلکہ ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، جناب قاسم کو
उठाया, लेके चले, खेमे में आए, उम्मे फरवा को बुलाया, उम्मे फरवा भी आई, कासिम की बहन जनाब फातिमा बिनते हसन भी आई, हुसैन ने भाई की बहन को बुलाया, बेटे की माँ को बुलाया। अब जब ये दोनों बीवी आई, क्या करती है? कासिम के हाथों को उठाती है, कासिम के हाथों को चूमती है, सैयदुल शुहदा पर सदका करती जाती है। मजलिस खत्म हुई, हजरत कासिम की ज़ियारत आएगी, लेकिन अज़ादारों करबला में दो जनाजे पामाल हुए, एक हुसैन का जनाजा, एक कासिम का जनाजा। लेकिन एक फर्क है, हुसैन का जनाजा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम जिंदा। खुश हो मेरी उम्मे बराए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। दूल्हा भी बना देखूंगी कासिम को मैं नाला, मुद्दा से था माँ, मुद्दा से था माँ। सो वो घड़ी खालिक ने मुझे आज दिखाई, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। बेदाना पानी करूं क्या शादी का सामा, हैरान हुए सा, हैरान हुए जा। है शब जुदा फौजे सितमगर की चढ़ाई, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। कासिम से कहा मादरे, कासिम ने मेरी जा, मैं तुम पे हो कुर्बान, मैं तुम पे हो कुर्बान। क्यों मेहंदी लगाते नहीं, क्या जी में समाए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। कासिम से सकीना ने कहा हाथ बढ़ाओ और मेहंदी लगाओ,
ہاتھوں کی ہوں لائے مہندی کی شب آئے مہندی کی شب آئے لو بیبیوں خوش ہو میری امید برائی مہندی کی شب آئے مہندی کی شب آئے دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا مدت سے تھا اے ماں مدت سے تھا اے ماں سو گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی مہندی کی شب آئے مہندی کی شب آئے یا حسین 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 قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے شکر خدا میں مادے شکر خدا میں مادے سر کو جھکا رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے شکر خدا میں مادے شکر خدا میں مادے سر کو جھکا رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے قاسم کی لاش
लाश रन से खैमे में आ रही है। गुल की चराग शब मक्तल में क्या हुआ था, गुल की चराग शब मक्तल में क्या हुआ था। दुनिया चराग मेहंदी, दुनिया चराग मेहंदी घर घर जला रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। रुख सर जमा से लेके रन को चला है उसको, रुख सर जमा से लेके रन को चला है उसको। चश्मे ख्याल मादर, चश्मे ख्याल मादर दूल्हा बना रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। इब्ने हसन पे घोड़े दश्ते बाला में दौड़े। इब्ने हसन पे घोड़े दश्ते बाला में दौड़े। अम्मू मुझे बचाए, अम्मू मुझे बचाए आवाज आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। शुक्र खुदा में मादर, शुक्र खुदा में मादर सर को झुका रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। शाबीर चुन चुके हैं जिसके बदन के टुकड़े। शाबीर चुन चुके हैं जिसके बदन के टुकड़े। गठरी में उसकी मैया, गठरी में उसकी मैया मक्तल से आ रही है। कासिम की लाश रन से खैमे में आ रही है। कासिम की लाश रन से